ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورۃ الکوثر کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کے بیان تک ہم پہنچے تھے۔ مسلمان کلمہ اسلام کے پڑھ لینے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعتراف کر لینے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کا قرضدار ہو جاتا ہے۔ قبول اسلام کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمان پر عائد کیا گیا سب سے پہلا فریضہ محبت رسول ہے۔ جن کے وسیلے سے نماز ملی ہے ان کا درجہ نماز سے آگے ہے۔ جن کے وسیلے سے روزہ ملا ہے ان کا درجہ روزے سے آگے ہے۔ جن کے وسیلے سے قرآن ملا ہے ان کا درجہ قرآن سے آگے ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت یہ مسلمان کا پہلا فریضہ ہے، محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ قرآن کریم کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ اسے کافر و مشرک کہا گیا، اللہ کے غضب کا مستحق اسے قرار دیا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کے دشمن کا مقابلہ اللہ رب العزت نے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع نہیں کیا، اللہ رب العزت نے براہ راست جواب دیا ہے۔ مسلمان کے لیے عشق رسول کے فرائض میں اہم ترین فریضہ ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ہرگز برداشت نہ کرے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، لہذا مسلمان آپ کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے گا، اپنی آل اولاد کو بھی قربان کر دے گا، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دے گا۔ مسلمان کے نزدیک ناموس رسالت کا تحفظ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں امن اور سلامتی عزیز نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عزیز ہے۔ ہمیں ملک و مال عزیز نہیں ہے، ملک توڑا جا سکتا ہے اور ماں باپ قربان کیے جا سکتے ہیں اور اولاد کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے، زندگیوں کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، آپ کی گستاخی برداشت کی نہیں جا سکتی۔ یہ محض جذباتی فیصلے نہیں ہیں کہ بس جذبات پیدا ہوئے اور ہم میدان میں اتر آئے۔
جب جذبات ختم ہوئے تو گلی میں بھی نہیں آ رہے ہیں، جب جذبات پیدا ہوئے ہیں تو شہادت کے شوق کے ساتھ ہم جام شہادت نوش کرنے کے لیے آ گئے، اور جذبات ٹھنڈے پڑے ہیں تو پھر رسول پاک کے تذکرے کی مجلس میں بھی نہیں آتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جوش نہیں، ناموس مصطفیٰ کا ہوش حاصل کرے، وہ علوم، وہ معارف، وہ باریکیاں، وہ شعور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا ہم پر اتنا حق کیوں ہے، کیوں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہے حرمت مصطفیٰ پر۔ یہ کیوں کا جواب جب مل جائے اور ہم دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل، عقلی دلائل کے ساتھ جب اس مسئلے کو سمجھ لیں تو پھر جوش کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر وقت ہم ہوش کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ناموس مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم اپنی جانوں کو حرمت مصطفیٰ پر کیوں قربان کریں؟ آج کے درس کا مضمون ہی یہی ہے کہ تحفظ ناموس مصطفیٰ اور مسلمان ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو کیوں قربان کریں، سب کچھ کیوں لگا دیں۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو قیمتی شے ہوتی ہے اس پر بے قیمت شے قربان کی جاتی ہے، کم قیمت شے قربان کی جاتی ہے، قیمتی شے قربان نہیں کی جاتی ہے۔ جو شے قیمتی ہوتی ہے وہ قربان نہیں کی جاتی ہے، بے قیمت قربان ہوتی ہے۔ اور قیمت کا اندازہ کس چیز سے لگایا جاتا ہے؟ دنیاوی قانون کے مطابق، ہم اپنے تجارتی اصول کے مطابق کسی شے کی قیمت 3 چیزوں سے لگاتے ہیں۔ ایک، جو چیز ہم لینے جا رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے، اس چیز کا مٹیریل کس چیز کا بنا ہے، مٹیریل کیا ہے، وہ چیز بنی کس بات سے ہے، اس کا مواد کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ دوسرے، اس چیز کا ماڈل کیا ہے، نمونہ کیا ہے، اور تیسرے، اس چیز کی گارنٹی وارنٹی کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں جب ہمیں مطمئن کر دے پھر بات ہوتی ہے کہ اب بتلاؤ اس کی قیمت کیا ہے۔ بڑی قیمت کی چیز اگر اس کا مواد، اس کا مٹیریل صحیح نہیں ہوگا تو ہم اس کی وہ قیمت نہیں دیں گے۔ اگر اس کا ماڈل ہمیں پسند نہیں آئے گا، اس کا نمونہ ہمیں پسند نہیں آئے گا، ہم وہ قیمت نہیں دیں گے۔ اس کی گارنٹی ہمیں وہ نہیں ملے گی جو قیمت لگائی جا رہی ہے، تو ہم اس کی قیمت نہیں دیں گے۔ ہم کچھ قربان اس وقت کریں گے جب ہم ان 3 باتوں سے مطمئن ہو جائیں۔ ہم یہ ٹیبل خریدنے جا رہے ہیں، یہ ٹیبل لکڑی کا بنا ہے، تو کون سی لکڑی بنی ہے؟ لکڑی کے بدل جانے سے اس کی قیمت بدل جائے گی۔ یہ ساگوان کی ہے، یہ شیشم کی ہے، یہ کیکر کی ہے، کس چیز کی بنی ہے؟ یہ نیم کی ہے، یہ ببول کی ہے۔ لکڑی کے بدل جانے سے ٹیبل کی قیمت بدل جائے گی۔ اسی طرح اس کے مختلف نمونے دیکھے جائیں گے، ماڈل دیکھے جائیں گے۔ جو نمونہ ہماری آنکھوں کو بھا جائے، جو نمونہ ہمیں پسند آ جائے، جو نمونہ ہماری ضرورت پوری کر دے، ہم وہ لیں گے اور اس کی گارنٹی دیکھیں گے کہ یہ کتنا چلے گا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو، آپ کے علو شان اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ان 3 چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہم دنیا کی کسی شے کے جانچنے کے لیے مٹیریل کا لفظ تو استعمال کر سکتے ہیں، حرمت مصطفیٰ کے لیے یہ لفظ کا استعمال بے ادبی ہے۔ وہاں مٹیریل نہیں کہا جائے گا، وہاں خمیر محمدی کہا جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک کس چیز سے بنا ہے۔ مٹیریل نہیں کہا جا سکتا ہے، لفظ تو ایک ہی ہے، معنی تو دونوں کے ایک ہی ہے، لیکن زبان کے بدل جانے سے ادب اور بے ادبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے حلق سے جو پانی نکلتا ہے
اور زبان کے ذریعے وہ باہر آتا ہے، ہماری زبان سے نکلے گا تو اسے تھوک کہا جائے گا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے نکلے گا تو اسے لعاب مبارک کہا جائے گا۔ تھوک بھی کہنا جائز ہے، لیکن اس میں سوء ادبی ہے، اس میں بے ادبی ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ اسے لعاب دہن کہا جائے، لعاب مبارک کہا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم کسی چیز کو، کسی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں تو وہاں اس بات کا لحاظ و پاس رکھنا ہوگا کہ اس لفظ میں کہیں بے ادبی نہ ہو رہی ہو۔ لہذا خمیر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، مٹیریل نہیں کہا جائے گا۔ تو گزشتہ درس میں خمیر محمدی پر تذکرہ ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ آپ جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ روضہ مصطفیٰ، وہ حجرہ عائشہ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جنت دنیا پر قربان ہوگی یا دنیا جنت پر قربان ہوگی؟ جنت قیمتی شے ہے، دنیا کو فنا ہے، دنیا کو زوال ہے، دنیا عیبوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ عیبدار چیز بے عیب جنت پر قربان ہوگی یا وہ بے عیب جنت دنیا پر قربان ہوگی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اس مٹی سے بنا ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور وہ حجرہ عائشہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر جنت کی مٹی سے بنا۔ ہمارے لیے بھی یہ قانون ہے کہ ہم جس مٹی سے بنے ہیں اس مٹی میں دفن ہوں گے اور اسی مٹی سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ لیکن نبی کے لیے ایک قانون بدل گیا ہے کہ جس جگہ پر نبی کی روح پرواز کرتی ہے، جس جگہ پر نبی وفات پاتے ہیں، اسی جگہ پر انہیں دفن کیا جاتا ہے اور اسی مٹی سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی سے وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ہم کہیں وفات پائے، ہماری کہیں پر موت آئے، دفن کہیں اور کیا جا سکتا ہے، اور جہاں دفن کیا گیا ہے اس مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے مٹی دیتے وقت کہا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن نبی کے لیے خصوصیت ہے کہ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی ہے اسی جگہ آپ کی تدفین ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کی تدفین کہاں ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر بیان کیا کہ میں نے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وفات پاتا ہے اسی جگہ اسے دفن کیا جاتا ہے، اور آپ کا وصال حجرہ عائشہ میں ہوا ہے، لہذا وہی آپ کا روضہ بنا ہے، اور حجرہ عائشہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو بات صاف ہوئی کہ جنت دنیا پر قربان نہیں ہوگی، دنیا جنت پر قربان ہوگی، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہ جنت کا ٹکڑا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں وصال ہوا وہیں آپ دفن کیے جائیں گے، اور یہ سارے نبیوں کے لیے قانون ہے۔ لہذا ہم قادیانیوں سے اور مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی تھا تو وہ جہاں مرا ہے وہیں اسے دفن کرنا چاہیے تھا، وہاں کیوں دفن نہیں کیا ہے؟ اگر وہاں دفن نہیں کیا گیا ہے تو پتہ چلا کہ وہ نبی نہیں ہے، اور جس جگہ نبی کی وفات ہوتی ہے اسی مٹی سے نبی پیدا ہوتا ہے۔ اگر غلام احمد قادیانی کو نبی مانا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو جنت کے ٹکڑے پر ہوا ہے، آپ وہاں پر اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ غلام احمد قادیانی بیت الخلا میں مرا ہے، لہذا اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پتہ چلا کہ وہ اسی شے سے بنا ہے، اور جو پائخانے سے بنا ہے اسے انسان بھی نہیں کہا جائے گا تو نبی کہاں سے کہا جائے گا؟ نبوت تو بہت آگے کی چیز ہوتی ہے، جو اس غلاظت سے بنا ہے اسے انسان بھی نہیں کہا جائے گا۔
لہذا نبوت کا اس کا دعویٰ بالکل فریب ہے، دھوکہ ہے اور بالکل جھوٹا ہے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور روضہ مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم مدینہ منورہ کو بھی مانتے ہیں اور اس جالی کو بھی مانتے ہیں جہاں پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کا سفر ہم ثواب کی غرض سے کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے کیلنڈر پر اور ہمارے جلسوں کے اعلانات کے بینر پر جہاں گنبد خضرا کی تصویر ہوتی ہے، وہیں حجرہ عائشہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کی بھی تصویر ہوتی ہے، کیونکہ ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ہیں وہ گنبد خضرا کی تو تصویر رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان جالیوں کی تصویر نہیں رکھتے ہیں، وہ کھجور کے درخت کی تصویر رکھتے ہیں۔ وہ کھجور کے درخت کی اور کھجوروں کی تصویر رکھتے ہیں۔ ہمارا تعلق روضہ رسول سے ہے، اس لیے ہم اس کی تصویر بھی رکھتے ہیں، اسے بھی مانتے ہیں۔ جو روضہ رسول کو نہیں مانتا وہ کھجوروں کو مانتا ہے۔ ہمارا رشتہ روضہ رسول سے ہے، ان کا رشتہ کھجوروں سے ہے، اور جس کا رشتہ کھجوروں سے ہے پتہ چلا اس کا رشتہ ریال سے ہے، روضہ رسول سے نہیں ہے، ریال سے اس کا رشتہ ہے، پیسے سے اس کا رشتہ ہے۔ مسئلہ بھی پوچھ لیجئے ان سے جا کر، کھجور والوں سے رشتہ پوچھئے۔ کھجور ہم کہتے ہیں نا یہ کھجور ہے، تو کھجور ہی ہے وہ جن کا تعلق کھجور سے ہے، جن کا تعلق روضے سے نہیں ہے۔ ان سے مسئلہ پوچھئے کہ ہمیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جانا ہے، ہمارا ویزا لگ گیا ہے، ہم کیا نیت کریں؟ وہ کہیں گے کہ روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ حج کی نیت سے جاؤ، عمرے کی نیت سے جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جا سکتے ہیں، لیکن روضہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کیا مدینے میں تجارت کی نیت سے جانا جائز ہے؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل جا سکتے ہیں، ریال کمانے کے لیے تو بالکل جا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ریال کمانے کے لیے، تجارت کے لیے مدینہ منورہ جانا بھی جائز ہے، اور روضہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جانا صرف جائز نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ثواب کی چیز ہے۔ وہاں کی نماز کو تو ہم مانتے ہیں، جس ذات نے نماز لائی ہے اس ذات کو نہیں مانتے، اس کے روضے کو نہیں مانتے۔ اس حج کو تو ہم مانتے ہیں جو حج لے کر آئے ہیں، اور لانے والے کو نہیں مانتے، لانے والے کے آرام گاہ کو نہیں مانتے، اس کے روضے کو نہیں مانتے۔ کوئی شخص ایسا ہی جو روضہ مصطفیٰ کی زیارت کو نہیں مانتا ہے اور اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے، اگر وہ مدینے میں ملے تو آپ اس سے سوال کریے، اس سے پوچھئے کہ تم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہے گا حج کے لیے آئے ہیں۔ اس سے کہیے کہ پھر وہاں جانا تھا نا مکے میں، حج مدینے میں تھوڑے ہی ہوتا ہے، حج تو مکے میں ہوتا ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ عمرے کے لیے آئے ہو، عمرہ تو مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں نہیں ہوتا ہے، تم مدینے کیوں آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ثواب کمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ثواب کمانے کے لیے اگر آئے ہیں تو ثواب تو مکے میں زیادہ ہوتا ہے۔ مکے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ مکے میں ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر مدینے کیوں آ گئے؟ اچھا مدینے میں بھی ثواب زیادہ ملتا ہے، تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نماز پر 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا 50,000 کا کیوں نہیں ملتا؟ تو کہتے ہیں کہ 50,000 والی روایت ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو 50,000 نمازوں کا ضعیف ثواب چاہیے، تم 1,000 نمازوں کا قوی ثواب لے کے جاؤ۔
ہم کو 50,000 نمازوں کا ضعیف ثواب چاہیے، تم کو صحیح ثواب چاہیے تو 1,000 نمازوں کا لے کے جاؤ، لیکن آئے کیوں یہاں پر 1,00,000 کا نقصان کر دیا؟ 1,000 کمانے کے لیے آئے، وہیں رہنا چاہیے تھا۔ آئے ضرور رہے مدینہ منورہ میں، 1,000 نمازوں کے ثواب کے لیے نہیں آئے ہیں، اس شخصیت کے لیے آئے ہیں جو روضہ اطہر میں آرام فرما رہی ہے، آئے تو اسی کی زیارت کے لیے ہے۔ ہم مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت سے سفر کرنا مستحب ہے، صرف جائز نہیں ہے، مستحب بھی ہے، اور وہاں کی نمازوں کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کعبۃ اللہ کی مسجد حرام کی نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بھی ہم مانتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، تو آپ کا جسد اطہر جنت کی مٹی سے بنا، لہذا جنت دنیا پر قربان نہیں ہوگی، دنیا جنت پر قربان ہوگی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا شفا ہے، سراپا پاکیزگی ہے، ہمارا وجود سراپا ناپاکی ہے، اوپر سے نیچے تک ناپاکی بھری ہوئی ہے، ہم نے اوپر سے غسل کر لیا ہے تو ہمارا ظاہر پاک نظر آ رہا ہے، مگر اندر ناپاکی بھری ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر سراپا پاکی ہے، آپ کا لعاب مبارک وہ شفا ہے، لعاب مبارک شفا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا ہم لعاب مبارک پر قربان ہوں گے، لعاب ہم پر قربان نہیں ہوگا۔ اب ایک واقعہ سامنے آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں ہیں اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا ہے جہاں سے موذی جانور کے نکلنے کا خطرہ ہے، ہجرت مدینہ کے سفر میں ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اب کپڑا نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا، اسی سوراخ سے بچھو نکلا ہے، جانور نکلا ہے اور اس نے انہیں ڈسا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور اس زہر کے اثر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں اور رخسار مصطفیٰ پر گرے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا ابوبکر کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے، کیوں آنسو نکلے ہیں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، آپ آرام فرمائیے کہہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، آپ نے اٹھ کر وہ پاؤں لیا ہے اور جس جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیڑے نے کاٹا تھا وہاں اپنا لعاب مبارک لگایا ہے، زہر کا اثر زائل ہو گیا ہے کہ آپ کا لعاب بھی شفا ہے، زہر کا اثر زائل ہو گیا ہے، تو ہم آپ کے لعاب پر قربان ہوں گے، لعاب ہم پر قربان نہیں ہوگا، لیکن ابوبکر صدیق کے پاؤں پر تو ہوا ہے، ابوبکر صدیق کے پیر پر لعاب آقا کے دہنے مبارک سے نکلا ہے اور ابوبکر صدیق کے پیر پر لگا ہے، تو یہ کیسا واقعہ ہے؟ اب سننے والا کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اسے، اس لیے کہ اس واقعے میں ہمیں بے ادبی نظر آ رہی ہے کہ آقا کا لعاب اور ابوبکر کا پاؤں، ابوبکر غلام ہے، آقا سردار ہے، ان کا لعاب غلام کے پاؤں پر کیسے لگا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھیے کہ آقا اگرچہ آپ ہے، آپ کا لعاب مبارک ہے، لیکن رشتے میں ابوبکر صدیق سسر ہے، اور سسر صاحب یہ والد کے درجے میں ہوتے ہیں، اور آقا داماد ہے اور داماد بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے۔ بیٹا اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو، بیٹا امام ہو، والد جاہل ہو، نماز کے لیے آئیں گے تو بیٹا آگے کھڑا ہوگا، باپ کو پیچھے نماز پڑھنی ہوگی، لیکن جب بستر پر جائیں گے تو اس بیٹے ہی کو والد کے پاؤں دبانے ہیں، اگرچہ باپ جاہل ہے،
بیٹا عالم و فاضل ہے لیکن اسے اپنے والد کے پاؤں دبانے ہیں، مصلی پر وہ بیٹا امام بنے گا لیکن بستر پر جانے کے بعد والد کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اگر ابو بکر صدیق سسر صاحب ہے اور ان کے پاؤں پر داماد کا لعاب لگا ہے تو بے ادبی نہیں ہے، عین ادب ہے، بے ادبی نہیں ہے، عین ادب ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ اس طرح سے اپنے سسر کی خدمت کی جائے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شفا ہے۔ ہمارے لعاب کے اندر، ہمارے تھوک کے اندر جراثیم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے اندر شفا ہے۔ ہمارے پیشاب میں جراثیم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب میں شفا ہے، آپ کے پیشاب مبارک میں بھی شفا ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو بھی پیشاب مبارک کہیں گے، اس لیے کہ اس میں بھی شفا ہے، وہ بھی پاک ہے۔ حضرت امام سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے، الخصائص الکبریٰ میں روایت بیان کی ہے، حضرت ام ایمن کی، ام ہانی کی، جو آپ کی خادمہ ہیں، روایت بیان کی ہے کہ وہ آپ کے حجرے میں آرام فرما رہی ہے، سو رہی ہے اور آپ بھی سو رہے ہیں۔ وہاں معمول یہ تھا کہ رات کو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی حاجت ہوتی تو ایک برتن میں آپ پیشاب فرماتے اور پھر صبح کو زوجہ مطہرہ جہاں مناسب سمجھتی اسے کسی جگہ پر ڈال دیتی۔ اب خادمہ بیدار ہوئی ہے، انہیں پیاس لگی، انہوں نے وہ برتن لیا اور سارا پیشاب مبارک پی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح آ کر عرض کیا، پیارے آقا مسکرائے اور کہا کہ اب جس تمہارے پیٹ میں میرا پیشاب چلا گیا ہے، اب اس پیٹ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ شفا ناپاکی سے نہیں ملتی ہے، شفا پاکی ہی سے ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پاک، ہمارا پیشاب سراپا جراثیم اور گندگیوں اور ناپاکیوں سے بھرا ہوا، تو ناپاک پاک پر قربان ہوگا یا پاک ذات ناپاک پر قربان ہوگی؟ اگر ناپاک اس پاک ذات پر قربان ہو تو عین انصاف ہے، حق کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، جسم مبارک سراپا جنت کا ٹکڑا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جب جنت کا بنا ہوا ہے تو جنت کے اندر لطافت ہے، دنیا کے اندر کثافت ہے، اور لطافت کا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا ہے، کثافت کا مرتبہ نیچے ہوتا ہے۔ کیسے لطافت ہے؟ لطافت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بیان کیا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے گا، جنتی کا دل چاہے گا کہ میں اس کے کباب کھاؤں، وہ بھون کر ایک برتن میں، پیالے میں، ایک پلیٹ میں جنتی کے سامنے آ جائے گا، جنتی اس کا گوشت کھائے گا، اور ہڈی جب پھینکے گا تو وہ ہڈی زمین پر نہیں گرے گی، وہ ہڈی اڑ جائیں گی اور پرندہ بن کر پھر نکل جائے گی۔ کیوں نیچے نہیں گریں گی؟ اس لیے کہ جنت میں لطافت ہے، وہاں چیز نیچے نہیں گرتی ہے، اوپر جاتی ہے۔ تو جنت میں لطافت ہے اور لطافت کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ زمین میں کثافت ہے، اس لیے ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر گرتی ہے، نیچے جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جنت کی مٹی سے بنا ہے، لہذا آپ کی ذات گرامی میں بھی لطافت ہے۔ کیسی لطافت ہے؟ آپ زمین پر تو رہتے تھے اس لیے کہ دنیا میں آئے ہیں، لیکن وہ معراج کا سفر یاد کیجئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، آپ اوپر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اوپر سے کوئی چیز چھوڑی جائے تو وہ تو نیچے گرتی ہے، آپ اوپر اس لیے گئے ہیں کہ آپ کا جسم اطہر لطیف ہے، جنت کی مٹی سے بنا ہے، اور حد یہ ہے
کہ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین رک گئے ہیں، منع کر دیا ہے کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، میری حد، میری انتہا یہیں تک ہے، اب اس کے آگے آپ کو اکیلے جانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے اکیلے گئے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت جبرائیل امین کی لطافت سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے جبرائیل تو رک گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے ہیں۔ تو لطافت پر کثافت قربان ہوتی ہے، کثافت پر لطافت قربان نہیں ہوتی ہے۔ مرتبہ لطافت کا بلند ہوتا ہے، اس پر کثافت کو قربان ہونا ہے۔ ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو تو عین انصاف ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی، آپ کے قمیر مبارک کی، جو پہلی شے ہے کسی چیز کے قیمتی ہونے کی، پہلا اصول ہے کسی شے کے قیمتی ہونے کا، اور اس کے اعتبار سے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مرتبہ و مقام، آپ کا خمیر مبارک جنت کی مٹی سے بنا ہے، لہٰذا دنیا جنت پر قربان ہوگی۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت اور آپ کا جسم مبارک، آپ کا ظاہر کیسا تھا؟ جیسے ہم کسی شے کے ماڈل کو دیکھتے ہیں، پیارے آقا کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا ورنہ بے ادبی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا؟ ہم دنیا کے اندر جب کسی شے کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں تو حور و غلمان سے مثال دیتے ہیں، حور و غلمان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ سب سے قیمتی ہے، لیکن یاد رکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حور و غلمان کے حسن سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم دنیا کے اندر کسی شے کی خوبصورتی کو چاند اور سورج سے مثال دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم دنیا کے اندر کسی کے حسن کو حسن یوسف سے مثال دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ یہ کیسے، کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی طرف نبی بن کر آتا ہے تو نبی اپنی قوم کا سب سے خوبصورت شخص ہوتا ہے، نبی اپنی قوم کا سب سے زیادہ معزز اور محترم شخص ہوتا ہے، نبی اپنی قوم کا سب سے عزت دار، سب سے زیادہ فصیح اللسان اور اعلیٰ ترین نسب کا شخص ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنوں کے نبی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر اس شے پر نافذ ہوتی ہے جس پر رب ذوالجلال کی خدائی نافذ ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درجہ اور دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جہاں جہاں رب کائنات کی خدائی پہنچتی ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ پہنچتی ہے، وہاں وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہنچتی ہے۔ آپ زمین کے بھی نبی، آپ آسمان کے بھی نبی، آپ جن و انس کے نبی، آپ چرند و پرند کے نبی، آپ زمین کے نبی، آپ آسمان کے نبی، آپ جنت کے نبی، آپ حور و غلمان کے نبی، آپ انسانوں کے نبی، مخلوق کے نبی، نبیوں کے بھی نبی، آپ نبیوں کے بھی نبی، اور آپ رب ذوالجلال کے نبی، اللہ رب العزت کے نبی ہے آپ، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، اتنا بلند مقام آپ کا، لہذا حور و غلمان بھی آپ کی نبوت میں ہے، اس لیے کہ جنت رسول اللہ کے وسیلے سے بنی ہے، اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو جنت میں حور و غلمان کا تصور اور وجود نہ ہوتا۔ جو ذات حور و غلمان کی بھی نبی ہے تو نبی زیادہ خوبصورت ہے، اور جس کی طرف نبی بن کر آپ آئے ہیں وہ شے آپ سے کم خوبصورت ہے۔
آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی آپ نبی ہیں۔ دنیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، مصر کے رہنے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جب نبیوں سے عہد لیا، جس کو میثاق انبیاء کہتے ہیں، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قرآن اس کو اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ آپ ہمارے نبی پر ایمان لائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پر ایمان لایا ہے، لہٰذا آپ یوسف علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، لہٰذا آپ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ چاند اور سورج کے بھی آپ نبی ہیں، چاند اور سورج کو جو نور ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ملا ہے۔ یہ ساری کائنات اور یہ جنت اور یہ ساری اشیاء یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے سے بنی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وسیلے سے بنی ہیں، لہذا آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ عقلی طور پر بھی اس بات کو سمجھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، آپ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، میرے تاجدار کو اگر دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، میرے سرتاج کو اگر دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ حضرت یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، کیوں دل کاٹ لیتی؟ حضرت عائشہ نے ایسا کیوں بیان کیا ہے، دلوں کو کیوں کاٹ لیتی؟ بات کو سمجھیے، حسن کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ مرکز حسن ہے، یوسف علیہ السلام مجمع حسن ہے، حسن محمد مصطفیٰ سے چلا ہے اور یوسف علیہ السلام میں جمع ہوا ہے، حسن محمد مصطفیٰ سے چلا ہے، سورج میں جمع ہوا ہے، حسن محمد مصطفیٰ سے چلا ہے اور چاند میں جمع ہوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز اوصاف ہے، انبیاء علیہ السلام مجمع اوصاف ہے، ساری صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے اور انبیاء علیہ السلام میں جمع ہوئی ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز حسن ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام شاخ حسن ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا درخت ہے، یوسف علیہ السلام اس کی ایک شاخ ہے، درخت سے حسن چلا ہے اور شاخ میں پہنچا ہے۔ جب اس شاخ کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی تو انگلیاں بھی شاخ ہے اور مرکز دل ہے۔ جب شاخ کو دیکھ کر شاخ کو انگلیوں نے کاٹا تھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیوں کو کاٹا تھا، تو مرکز حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو مرکز جسم قلب کو کاٹ لیتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل ذبح کر دیتی، صرف انگلیاں نہیں کاٹتی۔ تو آپ کا حسن ایسا عظیم الشان تھا۔ ابھی تو صرف حسن کی بات ہوئی ہے، آپ کی چال ڈھال اور آپ کا سر اور آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کی آنکھیں اور آپ کی سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم کی بناوٹ، آپ کا جسم مبارک، یہ کائنات کو اور سارے حسن کو، سارے حسینوں کو حسن مصطفیٰ کے صدقے سے حصہ ملا ہے اور اس کے وسیلے سے حصہ ملا ہے، لہذا حسن پر، منبع حسن پر، مرکز حسن پر ساری حسین چیزیں قربان ہوں گی یا مرکز قربان ہوگا؟ دنیا کی ہر شے کو جو حسن ملا ہے وہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے، لہٰذا ساری دنیا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی جائے تو عین فطرت کا تقاضا ہے، عین انصاف ہے۔ اگر ساری دنیا لٹ جائے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر۔ تیسری چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا بڑا بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اس وقت سے ہے جب کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، کوئی شے پیدا نہیں ہوئی تھی، رب سب سے پہلے موجود تھے۔ اور کب سے ہے رب کو پتا ہے کہ وہ کب سے ہے، ان کی ابتدا کوئی نہیں، ان کی انتہا کوئی نہیں، لیکن رب کے بعد اگر کسی شے کو وجود ملا ہے تو وہ نور محمدی کو ملا ہے، اور نور محمدی سے دنیا کی ہر شے وجود میں آئی ہے۔ لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی عظمت و مقام، آپ کی ذات بزرگ و بابرتر ایسی عظیم الشان ہے کہ ہر شے آپ سے نیچے ہے، ہر شے آپ سے کمتر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر رب کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بس قصہ مختصر یہ، ہم جتنا بیان کریں زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے اللہ رب العزت کے کلمات کو بیان کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے سارے زمین کے درختوں کے قلم بنا دیے جائے اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، اور صرف اتنے سمندر نہیں اور 7 سمندر اس میں ملائے جائے، یہ درختوں کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو لکھنے کے لیے اگر زمین کے سارے درخت قلم بنا دیے جائے اور سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، اوصاف محمدی کا تذکرہ، اس کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی عظیم الشان، لہذا ساری کائنات آپ پر قربان ہو جائے، عین انصاف ہے اگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں، اگر مسلمان تل ملا جاتا ہے، اگر مسلمان بلبلا جاتا ہے ناموس مصطفیٰ کی شان میں گستاخی پر، اور یہ کٹ مرنے پر، قربان ہو جانے پر، ساری دنیا کو آگ لگا دینے پر اگر آمادہ ہے تو یہ عین انصاف ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ہی ویسی عظیم الشان۔ اور ہم کیا کرتے ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا کام، یہ تو اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، ورنہ اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، تو ذمہ تو اللہ کا ہے، سبب الگ الگ بنتے رہے، ذمہ اللہ کا ہے، سبب الگ الگ بنتے رہے ہیں، جب اللہ نے جس چیز کو سبب بنانا چاہا بنا دیا۔ ہم آپ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا تذکرہ جہاں سے کرنا چاہیں گے، صحابہ کے تذکرے سے کریں گے، صحابہ کے بعد کریں گے، صحابہ کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے، اس سے اوپر چلیے اللہ رب العزت نے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کا کیسا فیصلہ فرمایا اور کیسا انتظام فرمایا۔ ناموس مصطفیٰ کی حفاظت میں قانون خداوندی کیسے حرکت میں آیا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمدی کو بنایا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو وجود میں آ گیا ہے، لیکن اس کو کہاں ڈالنا ہے، رکھنا کہاں ہے؟ نور محمدی کی حفاظت کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے۔
اللہ رب العزت نے حفاظت کا انتظام کیا. نور محمدی کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا آدم علیہ السلام. لہذا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وجود عطا کیا, مٹی سے بنایا, ان کا چہرہ خود اللہ نے بنایا, پھر اس میں روح ڈالی. نور محمدی کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں محفوظ کر دیا. ساری مخلوق کو اس نور کے دیدار کے لیے جب بلایا, فرشتوں کو بھی بلایا کہ آؤ ہمارے نبی کے نور کی زیارت کرو, تو ساری مخلوق کو سجدہ کروایا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا, نور محمدی کی زیارت کے لیے بلایا تھا. اتنی افضل اور اشرف مخلوق فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ تم سجدہ کرو اس نور محمدی کی زیارت سے. اور آدم علیہ السلام کے سجدے سے جب شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے اسے دھتکار دیا, اسے جنت سے نکال دیا, راندہ درگاہ کر دیا, اسے نامراد قرار دے دیا. جس نے اس نور محمدی کی زیارت کی, رب ذوالجلال نے اسے فرما بردار بنایا, اسے فرما بردار قرار دیا. غرض یہ کہ نور محمدی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جمع ہوا. اب نور محمدی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جمع ہو گیا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر بھیج دیا, شیطان بھی زمین پر آ گیا. حضرت حوا کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے اس نور نبوت کو حضرت حوا میں منتقل کرنا تھا. نور نبوت کو حضرت حوا میں منتقل کرنا تھا. آدم علیہ السلام کے یہاں یہ قانون تھا کہ ایک ساتھ دو بچے ہوتے تھے, ایک بیٹا ہوتا تھا, ایک بیٹی ہوتی تھی. اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے منتقل کرنے کے وقت بھی دو بچے ہو جاتے, ایک بیٹا ہوتا ایک بیٹی ہوتی, تو شک ہو جاتا کہ نور بیٹی میں گیا ہے یا بیٹے میں گیا ہے. اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ حضرت شیس علیہ السلام کے اندر اس نور کو منتقل کرنا ہے. حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے, بہن کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے. ایک بیٹا ہوا ہے ایک ہی وقت, ورنہ جتنی بھی اولاد ہوئی ہے بیٹا اور بیٹی ساتھ میں پیدا ہوئے. لیکن حضرت شیس علیہ السلام کے اندر جب منتقل ہوا, اللہ حضرت حوا کے بطن میں, آپ کے رحم میں جب نور نبوت منتقل ہوا ہے, اب حضرت آدم علیہ السلام نے نور نبوت کے احترام میں بیوی سے تقرب بند کر دیا ہے. جیسے ہی نور نبوت رحم حوا میں گیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے قریب نہیں گئے صحبت کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ نور نبوت کا احترام جو فرض ہے. حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اب وہ نور نبوت حضرت شیس علیہ السلام سے چلتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہے, ساری دنیا فنا ہو گئی ہے, کشتی کا پانی کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے, کعبۃ اللہ کو بھی اٹھا لیا گیا ہے, لیکن کشتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے. کیوں نقصان نہیں پہنچا رہی ہے؟ اس لیے کہ ابھی نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت موجود ہے. کیسے اسے نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ نور ابھی منتقل نہیں ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی. نمرود نے عظیم الشان آگ جلائی ہے, اور ایسی بڑی آگ جلائی ہے کہ جو دنیا کو راکھ کر دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا وہ آگ کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے. کیوں نہیں بگاڑ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم کو آگ کیسے نقصان پہنچا سکتی تھی؟ ابھی تو آگ کا نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں موجود ہے, آگے نہیں بڑھا ہے. آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا. اللہ رب العزت نے نور نبوت کی حفاظت کے لیے سبب بنایا حضرت ابراہیم کو, اور وہ آگ گلزار بن گئی ہے, سدا بہار بن گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اب اس نور کو منتقل ہونا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر.
حضرت اسماعیل میں وہ نور منتقل ہونا ہے، وہ نور کو آگے بڑھنا ہے، وہ نور حضرت اسماعیل میں منتقل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے امتحان لے لیا، بیٹے کو قربان کرو۔ وہ چھری حضرت اسماعیل پر نہیں چل رہی ہے، کیسے چلتی؟ ابھی تو نور حضرت اسماعیل ہی کی پیشانی میں ہے، آگے نہیں بڑھا ہے، وہ ذبح ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ نور نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سبب بنایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہوا ہے، اس لیے کہ نور نبوت کو آگے بڑھنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، شادی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی آئی ہے، جاؤ اور جا کر حضرت اسماعیل کے گھرانے کی خیریت لو، ہمیں جلد ہی نور نبوت کو حضرت اسماعیل کی پیشانی سے آگے بڑھانا ہے۔ حضرت اسماعیل کی بیوی کا جائزہ لو، ہم نور نبوت کو کسی ناشکری بندی کے اندر منتقل نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، بیٹے کے گھر پہنچے، حضرت اسماعیل سفر پر تھے، پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا کہ سفر پر گئے ہیں۔ پوچھا کیا حال چال ہے؟ بیوی نے کہا کہ حالات خراب ہیں، معاشی تنگی ہے، پریشانیاں چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو، گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نور نبوت کو ناشکری بندی میں منتقل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل تشریف لائے، آ کر پوچھا کہ کوئی آئے تھے، کوئی پیغام ہے؟ کہا کہ ہاں شام سے ایک بزرگ آئے تھے، سفید داڑھی والے، سفید پگڑی والے، سفید لباس والے، سفید گھوڑے پر آئے تھے اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو، یہ چوکھٹ ٹیڑھی ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ انتی طلاق، انتی طلاق، تجھے طلاق ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو چلی جا، میرے ابا نے مجھے تجھے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل کی دوسری جگہ شادی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے اور پوچھا تو کہا کہ اسماعیل سفر پر ہے، گھر کے احوال پوچھے۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اور راحت و آرام ہے اور رب کی نعمتیں ہیں، میں کیسے ناشکری کر سکتی ہوں۔ کہا کہ اسماعیل آئے تو کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ سیدھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ حضرت اسماعیل جب آئے پوچھا کہ کیا حال چال ہے، کوئی آئے تھے، کوئی پیغام ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بزرگ شام سے آئے تھے، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ سیدھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی سے قرب کیا ہے اور نور نبوت شکر گزار بندی میں منتقل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے نور نبوت کی ایسی حفاظت کی، اب وہ نور نبوت اس شکر گزار بندی سے آگے بڑھا ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد معد بن عدنان میں منتقل ہوا، اور معد بن عدنان صادق تھے، سچے تھے، نیک انسان تھے۔ وقت کے بادشاہ بخت نصر نے دیکھا کہ ایک بڑی آبادی معد بن عدنان کے ساتھ ہے اور کہیں یہ میرے خلاف بغاوت نہ کر دے، اس لیے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العزت کو تو نور نبوت کی حفاظت کرنی تھی، معد بن عدنان اگر قتل ہو جاتے تو نور نبوت تو ابھی آگے نہیں بڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے وقت کے دو نبیوں کے پاس وحی بھیجی، حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس، حضرت حزقیل علیہ السلام کے پاس، کہ جاؤ اور جا کر بخت نصر کا مقابلہ کرو، اسے بددعا دو۔ ابھی معد بن عدنان سے ہمارا نور نبوت آگے نہیں بڑھا ہے، منتقل نہیں ہوا ہے، وہ آئے ہیں، بخت نصر کو شکست ہوئی ہے، وہ ہلاک و برباد ہوا ہے، پھر وہ نور نبوت آگے بڑھا ہے اور عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے رحم اطہر میں وہ نور نبوت منتقل ہوا ہے۔ یہ نور نبوت کی حفاظت کا فیصلہ اللہ رب العزت کا اس وقت کا ہے اور یہ قانون اس وقت کا ہے جب نور نبوت کو ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ملا تھا اور جسم کا سانچہ نہیں ملا تھا، اس وقت بھی قانون خداوندی نور نبوت کی حفاظت میں اس طرح عمل پیرا تھا، ایسے لگا ہوا تھا۔ اب نور نبوت جب جسم میں آ گیا ہے، حضرت آمنہ نے اس نور کی حفاظت کی اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب محمد میرے جسم میں، میرے پیٹ میں تھے، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی وزن ہے، اس لیے کہ وہ تو جسم لطیف ہے، وہ جنت کی مٹی سے بنا ہے،
اور عورتوں کو جیسے رحم میں بچہ آ جانے کے بعد بوجھ ہوتا ہے، امی آمنہ کو ان کے جسم میں بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. وہ ذات اتنی لطیف تھی، وہ نور ایسا تھا. جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے وہاں سے نور نبوت کی حفاظت کا انتظام فرمایا. آپ تجارت کر رہے ہیں، ایک جگہ ساتھ میں جو تاجر ساتھی تھا اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر میلہ لگا ہے اور اس میلے کے اندر ناچنے گانے والیاں آئی ہے، مجھے جانا ہے، اس میلے میں شرکت کرنا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو. اور ابو طالب کا سارا تجارتی قافلہ وہاں پر جا رہا ہے. نور نبوت کیسے ناچ گانے کے مجلس میں شریک ہو سکتا تھا؟ وہ نور نبوت کیسے اس مقام پر اور کیسے نامحرم کے سامنے جا سکتا تھا؟ اللہ رب العزت نے حفاظت کا انتظام کیا اور اپنے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا نیند کا غلبہ طاری ہوا ہے کہ جب تک وہ ناٹک ختم نہیں ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش ہی نہیں آیا. آپ نیند سے بیدار ہی نہیں ہوئے. جیسے وہ ناٹک ختم ہوا ہے آپ کو ہوش آیا ہے، نور نبوت کی اللہ نے حفاظت کی ہے. اب آپ آگے بڑھے ہیں. قریش پریشان ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد، اور کیسے قتل کی سازشیں ہیں اور کیسے محنتیں ہو رہی ہے. جس نے منہ کھولا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اس کو جواب دیا ہے، اسے ہلاکت و بربادی کا پیغام پہنچایا ہے. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تو ان کی حفاظت کے لیے اپنا غیبی انتظام کیا تھا. اب نبی بن جانے کے بعد نور نبوت کی حفاظت کے لیے حضرات صحابہ کرام کا انتخاب کیا ہے. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نور نبوت کے لیے کی حفاظت کے لیے منتخب ہوئے ہیں. کہیں آدم کے ذریعے حفاظت ہوئی، کہیں شیس کے ذریعے حفاظت ہوئی، کہیں ابراہیم کے ذریعے حفاظت ہوئی، کہیں نوح کے ذریعے حفاظت ہوئی، کہیں اسماعیل کے ذریعے حفاظت ہوئی، کہیں معد بن عدنان کے ذریعے حفاظت ہوئی، کہیں عبداللہ و آمنہ کے ذریعے حفاظت ہوئی علیہم الصلاۃ والسلام. اب نبی بن جانے کے بعد حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ذریعے اس نور نبوت کی حفاظت ہوئی ہے. اللہ کا ذمہ پورا ہو رہا ہے، سبب بدلتے جا رہے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان احد میں حملہ ہوا ہے، تیروں کی بوچھار ہوئی ہے. اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنے گھر بار بچاتے ہوئے، میرے گھر کی مرغن غذائیں نہ چھوٹے، میرے نرم نرم بسترے نہ چھوٹے، میری زندگی کی سانسیں باقی رہے، میرے عیش و آرام بھی باقی رہے اور ناموس مصطفیٰ کی حفاظت ہو جائے. یہ سب زبانی دعوے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ محض تصویر کے شعر ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے. ناموس مصطفیٰ کی حفاظت اپنی جان بچا کر نہیں کی جاتی ہے، اپنی جان دے کر کی جاتی ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان احد میں تیروں کی بوچھار ہوئی ہے اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ کے اوپر ایسے اوندھے آ گئے ہیں اور کمان بن گئے ہیں اور ڈھال بن گئے ہیں اور لگاتار پے در پے حضرت ابو دجانہ کی پیٹھ میں تیر لگ رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تیر ختم ہوئے ہیں. ابو دجانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہیں ہٹے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں تیر گڑ گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے تھے، اتنے اندر وہ تیر گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دانت سے پکڑ کر وہ تیر کھینچا ہے، وہ اتنے نکلتا ہے کہ ان صحابی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے. جب بھی وہ مسکراتے تھے ان ٹوٹے ہوئے دانتوں سے نور نکلتا تھا. اس طرح سے اپنے آپ کو قربان کر کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نور نبوت کی حفاظت کی. جب اللہ رب العزت نے اس نور کو روضہ اطہر میں منتقل کر دیا ہے، اب قیامت تک کے لیے وہ نور روضہ اطہر میں ہے اور بقید حیات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر
اطہر میں زندہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی حیات کے ہم قائل ہیں۔ جو حیات نبی کا قائل نہیں ہے وہ مردہ دل ہے، جو حیات نبی کا قائل ہے وہ زندہ دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب منتقل ہو گئے ہیں روض اطہر میں، اب اس نور پر جو ہاتھ ڈالے گا اور اس کے سلسلے میں جو گستاخانہ کلمات کہیں گا، اس نور کی حفاظت کا ذمہ حضرات صحابہ کرام نے اٹھایا۔ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، صحابہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کو صحابہ نے قتل کیا، اسود عنسی کو صحابہ نے قتل کیا۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسے قتل کیا گیا، وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے قتل نہیں کیا گیا، مناظرے کیے گئے، مباحثے کیے گئے، بحث تکرار کی گئی، وہ فتنہ بڑھتا چلا گیا، پنپتا چلا گیا، اس نے اپنی جڑیں پکڑ لی۔ وہ جڑ کیا پکڑتا؟ وہ تو پھسپھسا دعویٰ تھا، وہ تو بے حیثیت دعویٰ تھا۔ علماء اہل حق، صحابہ کے غلام، رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں نے اس فریضے کو، اس منصب کو اٹھایا اور غلام احمد قادیانی کے خلاف اور جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے سب کے خلاف اپنی زبان سے جنگ کی، جہاں ضرورت پڑی اپنی جان سے جنگ کی۔ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک بھولا بھالا دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے بیان کیا کہ جو گستاخ نبی ہے اس کی سزا قتل ہے۔ اس دیہاتی نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان کیا کہ اسے جنت ملے گی۔ وہ اٹھا ہے اس مجلس سے اور جا کر اس گستاخ کو قتل کر دیا ہے۔ پڑوس کا واقعہ ہے، ایک گستاخ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایک عاشق رسول اٹھا اور اس نے قتل کر دیا۔ عالم اسلام کے ایک مشہور ایک بڑے وکیل وہاں پہنچے اور جا کر کہا کہ میں تمہاری سزا معاف کراتا ہوں، بس اتنا کہہ دو کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، جس وقت میں نے اسے قتل کیا ہے میں ہوش میں نہیں تھا۔ اس عاشق صادق نے کہا کہ ساری زندگی بے ہوش تھا، اسی لمحے تو ہوش آیا تھا، اسی لمحے مجھے ہوش آیا تھا۔ وہ ہوش ہی کو تو تقاضا تھا کہ گستاخ رسول کے قتل کے میں در پہ ہو گیا تھا۔ ایک گستاخ رسول کے قاتل عاشق صادق کے مقدمے کے لڑنے کے لیے علامہ اقبال تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ بس اتنا کہہ دو کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے، میں تمہارا مقدمہ سنبھال لوں گا اور تمہیں سزا سے نجات دلا دوں گا۔ اس عاشق صادق نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا سودا کیا ہے، تم میرا سودا کہاں خراب کرنے آئے ہو؟ آج کہہ دوں گا میں نے قتل نہیں کیا ہے، جان بچا لوں گا، کل میدان محشر میں رسول اللہ کے سامنے جنت مانگنے کے لیے کس منہ سے جاؤں گا؟ یہاں تو کہہ دیا ہے میں نے قتل نہیں کیا، اب کس منہ سے جنت مانگ رہا ہوں؟ مجھے موت عزیز ہے، زندگی عزیز نہیں ہے، ناموس مصطفیٰ پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ہے نور نبوت کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت کا معاملہ۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ جو فانی ہے، زمین کی مٹی سے بنا ہے، جو ناپاک ہے، سراپا ناپاکیوں سے بھرا ہوا ہے، جب یہ اس جنت کی مٹی سے بنی ذات پر قربان ہوگا تو اللہ زمین میں اسے فنا نہیں کر دیں گے، اسے جنت میں ڈال دیں گے۔ جو چیز مٹی سے بنی ہے اسے مٹی میں مل جانا چاہیے۔ قانون ہے، جیسے پرندے مٹی سے بنے ہیں، جانور مٹی سے بنے ہیں، یہ مٹی بن جائیں گے۔ میدان محشر کا منظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک سنگ والی بکری نے ایک بغیر سنگ والی بکری کو دنیا میں مارا تھا۔ اب اللہ رب العزت قیامت کے دن دونوں کو زندہ کریں گے اور اس بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دیں گے اور اس کے سنگ نکال لیں گے، وہ بدلہ لے لیں گی، پھر اسے مٹی بنا دیں گے۔ تو جو مٹی سے بنا ہے اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ انسان بھی تو مٹی سے بنا ہے، پھر اسے مٹی میں کیوں نہیں ملایا جائے گا؟ یہ مٹی سے بنا انسان جب جنت سے بنی ذات پر قربان ہوا ہے تو اللہ نے اسے مٹی میں نہیں ملایا ہے، اللہ نے اسے جنت میں ملا دیا ہے۔
اللہ اسے جنت میں ڈال دیں گے. اس ناپاک کو جنت ملیں گی اس لیے کہ یہ اس پاک ذات پر قربان ہوا ہے. اور جو قربان نہیں ہوا ہے، جس نے ناموس مصطفیٰ کو نہیں مانا ہے، جو نور نبوت پر ایمان نہیں لایا ہے، اب اسے مٹی نہیں بنایا جائے گا، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانور کو تو بھی مٹی بنا دیا جائے گا، یہ اس سے بھی بڑا گمراہ ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. کافر، گمراہ، ناموس مصطفیٰ کا منکر اور گستاخ یہ جہنمی ہے، اور ناموس مصطفیٰ کی حفاظت پر قربان ہو جانے والا یہ جنتی ہے. ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی تاریخ اور اس کا قانون ہمارے سامنے موجود ہے. ایسی عظیم الشان حفاظت کا انتظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایسی ذات کی مخالفت کرنا، ایسی ذات پر انگلیاں اٹھانا اور ایسی ذات کو دہشت گرد کہنا کیسی ناانصافی کی بات ہے. جو ایسی عظیم الشان شخصیت ہے، جس کا قانون، جس کا نظام، جس کی تعلیمات ایسی انصاف پر مبنی ہے اور ایسی عظیم الشان ہے کہ جس نے ساری انسانیت ہی کا نہیں ہر مخلوق کا حق بیان کیا ہے، جس نے گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہڈی کا بھی حق بیان کیا ہے، جس نے درخت کا بھی حق بیان کیا ہے، جس نے بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کا بھی حق بیان کیا ہے. ایسی محسن انسانی شخصیت کے اوپر ایسا الزام لگانا اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنا کیسی بڑی گستاخی ہے اور کیسا ناانصافی کا موقع ہے. یورپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا نقصان کی چیز دیکھی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا برا کیا ہے جو وہ ان کی شان میں گستاخی کرنے چلے ہیں؟ پیارے آقا سے انہوں نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے؟ انہوں نے تو ان کا بھی حق بتلایا ہے. انہوں نے صاف طور پر عیسائیوں تم رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو، یہودیوں تم رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو. وہ رسول اللہ جو اپنے ماننے والوں کو ایمان کا قانون دیتا ہے کہ جب تک تم اپنی زبان سے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ نہ کہہ دو، کتاب ہی نہیں. وہ رسول اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم صرف قرآن پر ایمان لاؤ. رسول اللہ تورات پر بھی ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں. تم رسول اللہ کے کلام کے حافظ و عالم بن جاؤ، لیکن تورات اور انجیل کے منکر ہو تو کافر ہو. رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ، ان پر قربان ہو جاؤ، لیکن عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہو تو کافر ہو. رسول اللہ پر قربان ہو کر بھی اگر حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو تو کافر ہو. جس نے ایمان کا قانون دے دیا ہے کہ یہودیوں جب تک تمہارے نبی پر مسلمان ایمان نہ لائے مسلمان نہیں ہو سکتا، تمہاری کتاب پر مسلمان ایمان نہ لائے مسلمان نہیں ہو سکتا. عیسائیوں تمہارے نبی پر تمہاری کتاب پر جب تک مسلمان ایمان نہ لائے مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسا قانون محمد مصطفیٰ نے بیان کیا اور تم ان کی شان میں گستاخیاں کرنے چلے ہو اور ان کے سلسلے میں نازبہ کلام کہتے ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شریعت کیسی انصاف والی ہے، اور ان پر قربان ہو جانے والی پہلی جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت کتنی عظیم الشان ہے. یہ ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اور ان کے عاشقین اولین حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے دونوں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کے مستحق ہے. صحابہ کرام کی عظمت و محبت اور ان کی عزت اور ان کے ناموس کا دفاع یہ بھی انتہائی اہم ترین فریضہ ہے جو رسول اللہ کی عزت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں نشان ملامت مت بناؤ، طنز و طعنے اور الزامات کا کیا شکار مت کرو.
فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت ان کے لیے لازم ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض کرتا ہے وہ میرے بغض کا سب سے بڑا مستحق ہے۔ لہذا ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے ساتھ تحفظ دفاع صحابہ ایک ایسا موضوع ہے جو اس سے لازمی طور پر جڑا ہوا ہے۔ آئندہ مجلس میں سورۃ الکوثر ہی کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم ناموس صحابہ کی حفاظت، تحفظ ناموس صحابہ، دفاع صحابہ کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ انسانیت، ساری کائنات محمد مصطفیٰ پر کیوں قربان ہو جائے، ہمیں اس کیوں کا استحضار عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، یقین کامل عطا فرمائے، اور جب نوبت آ جائے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، ساری کائنات کو ناموس مصطفیٰ پر قربان کر دینے کی ہمت، جرأت اور توفیق اور شعور عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو